السلام علیکم. آج کا سبق بہت ہی دلچسپ ہونے جا رہا ہے. انسانی مزاج بچپن سے ہی کہانیاں سننے کا شوقین ہوتا ہے. تو ابھی آرٹ آف سٹوری ٹیلنگ پر بات کرنے جا رہے ہیں. میرا نام سر افتخار اور ویلکم ٹو دا پبلک اسپیکنگ ٹریننگ کورس. کہانی سنانا جذبات کو بیدار کرتی ہے اور تخیل کو جلا بخشتی ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں کہانیاں بیان فرما کر انسانوں کی اصلاح اور تربیت کے علاوہ آخرت کی فکر پیدا کی گئی ہے. کہانی سنانا صرف تفریح کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک مؤثر تربیتی ہنر ہے جو سننے والوں کے ذہن، دل اور کردار پر دیر پا اثر چھوڑتا ہے. کہانی کے 3 اہم حصے ہوتے ہیں. آغاز، بگننگ. ابتدا میں کردار متعارف ہوتے ہیں، انہیں ہیرو، ویلن وغیرہ آتے ہیں. جگہ اور وقت کا تعین ہوتا ہے، جنگل ہے، اسکول ہے، گھر ہے، کہاں کی بات ہو رہی ہے. اور وقت متعین ہوتا ہے، یعنی رات ہے، صبح یا شام. بعض اوقات ہوتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا. پھر مسئلے یا صورتحال کو پیش کیا جاتا ہے. مثلا ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک ننھا سا خرگوش جنگل میں رہتا تھا. نمبر 2، کلائمیکس، دوسرا حصہ، کہانی کا سب سے دلچسپ اور سنسنی خیز حصہ. مسئلہ شدت اختیار کرتا ہے، تجسس پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا. ڈن ڈن ڈن. ہیرو کوئی فیصلہ یا بڑا قدم اٹھاتا ہے. مثلا خرگوش نے ہمت کی اور چیتے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. کہانی کا تیسرا حصہ، انجام، اینڈنگ. آخر میں مسئلے کا حل، کہانی کا نتیجہ اور آخری اخلاقی سبق بیان ہوتا ہے اور خوش کن اختتام ہو جاتا ہے. مثلا خرگوش کی بہادری سے سب جانور خوش ہوئے اور اسے اپنا لیڈر چن لیا. بچے سے ایسے کہانی شوق سے سنتے ہیں، لیکن انسانی مزاج عمر کے ہر حصے میں کہانی کو بڑا شوق سے سنتا آیا ہے. تبھی تو ابلیس اور حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی، حابیل اور قابیل کا واقعہ، سیدنا نوح، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ احسن القصص کتنا تفصیل سے قرآن مجید میں بیان ہوا ہے. قصص اور واقعات میں جذبات کا اظہار بڑی شدت سے پایا جاتا ہے. انسان سنتے سنتے رو جاتا ہے اور کبھی خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایک سوال ہے، جذبات کا اظہار کیوں ضروری ہے؟ جذبات کہانی کو دلچسپ، قابل یقین اور یادگار بناتے ہیں. بے جان الفاظ میں جب خوشی کی چمک، غصے کی شدت، خوف کی لرزش یا محبت کی نرمی شامل ہو جائے تو سننے والا صرف سنتا نہیں بلکہ محسوس بھی کرتا ہے. جتنی فلمیں اور ڈرامے بنتے ہیں وہ انہی انسانی کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے بنائے جاتے ہیں. ہم چند جملوں کو مختلف جذبات کے ساتھ بولنے کی مشق کرتے ہیں. غصے میں یہ کیا ہو رہا ہے، خوشی میں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے یار. حیرت میں اضافہ ہو گیا. اسی طرح خوشی میں جیت گیا، میں جیت گیا. حیرت، میں جیت گیا، میں جیت گیا. آخر تمہارا مطلب کیا ہے؟ غصے میں کیسے لگ رہا ہے. اس کو الگ الگ ایکسپریشن اور موشن میں بولیں تو باڈی لینگویج اور فیس ایکسپریشن نا بڑا زبردست نظر آتا ہے. اب دور سے بول رہے ہیں یا کسی کا کالر پکڑ کے بول رہے ہیں، آخر تمہارا مطلب کیا ہے؟ غصے میں مطلب، غصے میں آخر تمہارا مطلب کیا ہے؟ ڈرا ہوا تھوڑا سا نارمل تھا، آخر تمہارا مطلب کیا ہے؟ شک یا حسد کرنے کا انداز کے ساتھ آخر تمہارا مطلب کیا ہے. یہ رومانٹک انداز میں کیسے بولے گی، آپ بول کے دکھائیں ذرا، آخر تمہارا مطلب کیا ہے. پریشانی میں کیسے بولیں گے، آخر تمہارا مطلب کیا ہے. ہنسی کے ساتھ تمہارا مطلب کیا ہے یار. اچھا، اپنی سرگرمی کرتے ہیں ہم دادی اماں، شرارتی بچہ یا سپر ہیرو وغیرہ کے کردار ہے نا. ہر طالب علم کسی ایک کردار میں ڈوب کر ایک جذباتی جملہ بول کر دکھائے نا. مجھے ویڈیو بنا کر دیکھیں، میں ذرا دیکھتا ہوں. اوکے